آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے میلاد کی خوشیاں۔ ہم یہاں پر موجود بچیوں اور اپنے ویورز کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نوار فاطمہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچی، آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہے کتابوں کا ادب۔ جی پیاری بچیوں، ہم اسکول، ٹیوشن، مدرسہ وغیرہ میں کاپی اور بکس لے کر جاتی ہیں، اور بکس سے تو ہمیں بہت ساری دینی اور دنیاوی نالج بھی ملتی ہے، اور پھر ان نالج کو یاد کر کے ایک جگہ لکھنے کے لیے ہم کاپی استعمال کرتے ہیں۔ بک سے ملنے والی اچھی باتیں ہم کاپی میں لکھ کر سیو کر لیتی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں کاپی اور کتابوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ گھر میں ہم جب کاپی اور بکس نکال کر بیٹھے تو انہیں دوبارہ بیگ میں رکھ کر بیگ اچھی جگہ رکھ دینا چاہیے۔ کتابوں کو یہاں وہاں نہ رکھیں کہ اس سے کتابوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور پیاری بچیوں، کتابوں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کتابوں سے صفحے نہ پھاڑیں، کتابوں کے کونے نہ موڑیں۔ پڑھائی کے دوران کہیں جانا پڑے تو کتابوں کو کھلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ کتابوں کے اوپر کوئی دوسری چیز مثلاً پین، پینسل وغیرہ نہ رکھیں۔ کھانا کھاتے وقت کتابوں کو نہ چھوئیں کہ چکنائی وغیرہ لگنے سے کتاب خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کتابوں پر کھانے کی چیزیں، چائے، پھل وغیرہ بھی نہ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں کتابوں کا ادب کرنے والا بنائے، آمین۔ پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نور الحریم۔ جی نور الحریم۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچیوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جن نئے خاتون کا ذکر سننے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیاری بچیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک عورت تھی۔ عبادت میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھا کرتی اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ اور پیاری بچیوں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نیک خاتون ہیں جنہیں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کہتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ صحابی رسول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے پھر پوچھا اور مردوں میں سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا ان کے والد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیاری بچیوں، آپ ایسی بلند مرتبہ والی خاتون ہے کہ آپ کی تعریف خود قرآن نے بیان کی ہے۔ پیاری بچیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17 رمضان کو منگل کی رات 57 یا 58 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس پہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے یوسف بھائی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پیاری پیاری بچیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس سیگمنٹ میں موجود ہیں، اس سیگمنٹ کا بہت پیارا سا نام ہے۔ وہ نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ جی ہاں، ہمارے نبی بھی بہت پیارے ہیں اور ہمارے نبی کی باتیں بھی بہت پیاری ہیں، جن کو سننے کے بعد ہمارے عشق میں، محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں اچھی اچھی باتیں معلوم بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کر کے ہم اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بات ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا کرنا۔ آپ نے کسی کے ساتھ پرومس کر لیا، وعدہ کر لیا کہ بھائی اب میں یہ کام کروں گا، اور وعدہ کرنے کے بعد اب اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کمٹمنٹ کر لیا، اب وعدہ کرنا، وعدہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے، وعدہ کر لیتے، تو اسے ضرور پورا فرمایا کرتے تھے۔ آئیے اس پر میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنا کمٹمنٹ اور وعدہ پورا کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنتی صحابی ہیں۔ دیکھیں، صحابی جو ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ جنتی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جنتی۔ ہاں، اسی لیے امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ ہاں، تو وہ بھی جنتی صحابی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جنتی صحابی ہیں ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز پرچیز کی، خریدی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، آپ میرا یہی ویٹ کریں، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں اور میں آپ کی چیز کے پیسے دے دوں گا۔ کمٹمنٹ ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہیں پر ملوں گا، میں آپ کا یہیں پر ویٹ کروں گا۔ وہ ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا تو میں جاتے جاتے راستے میں بھول گیا کہ مجھے واپس آ کر نبی کریم علیہ السلام کو پیسے بھی دینے ہیں یا میرا کوئی کمٹمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا۔ اچھا، بھول تو گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو
نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں آپ کو واپس آ کر پیسے دوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا، میں پیسے لے کر جب اس جگہ پر پہنچا نا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے اور میرا انتظار فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو الحمشہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیونکہ انہوں نے تو کمٹمنٹ کر لیا تھا کہ میں تمہارا یہیں پر ویٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں جب میں 3 دن کے بعد پہنچا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر میرا ویٹ کر رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے ان کے چہرے پر کوئی پریشانی بھی نہیں دیکھی، میں نے ان کے چہرے پر کوئی ناراضی بھی نہیں دیکھی جس سے یہ لگ رہا ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراضی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، اور 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام وہاں پر موجود رہ کر اپنا وعدہ پورا کیا اور موجود رہ کر میرا انتظار فرماتے رہے۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کمٹمنٹ کر لیا کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات پر یقین اس نے کر لیا ہو، ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، کمٹمنٹ پورا نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے تکلیف ہوگی، اسے دکھ ہوگا، اسے پریشانی ہوگی، ہے نا؟ تو ہمیں کسی مسلمان کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جن وعدوں کے پورا کرنے کی شریعت میں ہمیں اجازت ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں، جس وعدے کو پورا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے کمٹمنٹ کر لیا اپنے پاپا کے ساتھ کہ بھائی اب سے میں روزانہ نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، میں پرومس کرتی ہوں کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ کمٹمنٹ پورا کرنا ضروری ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یا آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی اب، ہے نا؟ یا آپ نے وعدہ کر لیا کھانا ضائع نہیں کروں گی، یا باہر کا کھانا کھانے کی ضد نہیں کروں گی، چیزیں کھانے کی ضد نہیں کریں گے۔ وہ چیزیں نا بچیوں کی جو والدین پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی بعض اوقات منانا پڑتا ہے نا والدین کو، والدین ناراض ہو گئے، اب منانا پڑتا ہے، کمٹمنٹ ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ تو وعدہ پورا کیا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے، ہم کیونکہ اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں نا بھائی، الحمدللہ، تو ہمیں ان کی باتیں بھی ماننی ہے، ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مدینے کی باتیں۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جی تو پیاری بچیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، ٹیم اے ٹیم بی کے لیے ایک ٹاپک لے کر آتی ہے اور ٹیم بی بھی ٹیم اے کے لیے ایک ٹاپک لے کر آتی ہے، جس پر دونوں ٹیمز کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جی تو ٹیم اے آپ ٹیم بی کے لیے کون سا ٹاپک لائی ہیں؟ حجرہ عائشہ۔ جی تو ٹیم بی اسے کون بیان کرے گا؟ جی تو فاطمہ شروع کیجئے۔ پیاری بچیوں، مسجد نبوی میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، اور اس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال رہی ہیں، اسی لیے سے حجرہ عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ اور پیاری بچیوں، حجرہ عائشہ میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، اور جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، اسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی تو ٹیم بی آپ کون سے ٹاپک لائی ہیں ٹیم اے کے لیے؟ مسجد قباء۔ جی تو ٹیم اے کون اسے بیان کرے گا؟
جی خدیجہ شروع کیجیے۔ پیارے بچوں، یہ مسجد مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر دور قباء نامی جگہ پہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس مسجد کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ ملایا۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وزندار پتھر اٹھاتے تھے جن کے وزن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم جھک جاتا تھا۔ اور پیاری بچیوں، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جی تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جی وسیلہ شروع کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرماتے جو آپ کو تکلیف دیا کرتے۔ معراج کی رات آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ پاک نے بہترین عملی نمونہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک کر کے اپنی 2 بیٹیاں دے کر آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا امتی بننے کی خواہش اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی ہے جن کے نام کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہے جن کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا حبیب یعنی اپنا پیارا بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں جن پر پتھر بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لکڑی رات میں لائٹ کی طرح روشنی کا کام کرتی۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی نوسیبہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جی نوسیبہ شروع کیجیے۔ پیاری بچیوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پسندیدہ کھانے کے بارے میں سننے والے ہیں اس کا نام ہے انگور۔ پیاری بچیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل انگور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تو دیکھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھا رہے تھے۔ اور پیاری بچیوں، انگور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں ہی جنت کا انگور کھلایا ہے۔ اب پیاری بچیوں، انگور کے فائدوں کی بات کروں تو یہ بھی اپنے فائدوں میں کسی پھل سے کم نہیں۔ چلیے میں آپ کو انگور کھانے کے فائدے بتاتی ہوں۔ پیاری بچیوں، ذائقے میں انگور کھٹا یا میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا انگور کھانا چاہیے۔ انگور ہمارے جسم کو طاقت دینے اور
ہوا؟ جی تو ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب کیا ہے۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ جی تو پیاری بچیوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب کیا ہے میں۔ جیسے کہ آپ بچیاں جانتی ہیں، اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے دونوں ٹیمز کی بچیوں سے یہاں باکس کے ایک ایک نمبر سلیکٹ کرواتے ہیں اور جس باکس سے جو سوال نکلتا ہے اس بچی کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ جو ٹیم زیادہ سوالات کا صحیح جواب دیتی ہے وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوتی ہے۔ جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ جی شان سے اپنا نمبر سیٹ کریں۔ 3۔ جی تو آپ کا سوال ہے، کیا قرآن پاک کی کوئی ایسی سورت ہے جس کا نام محمد ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے کہا جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو اب ٹیم بی کی باری۔ جی نوشہبہ نمبر سیٹ کریں۔ نمبر 1۔ جی تو آپ کا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں کتنے سال رہے؟ 53 سال۔ آپ نے کہا 53 سال، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو وسیلہ نمبر سیٹ کیجئے۔ نمبر 2۔ اب آپ کا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، بتائیں یہ نام کس نے رکھا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے کہا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ کا جواب غلط ہے۔ اللہ اکبر! آپ کا صحیح جواب تھا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جی تو عائشہ نمبر سیٹ کیجئے۔ نمبر 4۔ جی تو اب آپ کا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تھا؟ ابوا کے مقام پر۔ آپ نے کہا ابوا کے مقام پر، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو نوار فاطمہ نمبر سیٹ کیجئے۔ نمبر 7۔ جی تو اب آپ کا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے کہا محمد الرسول اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی نور الحریم نمبر سیٹ کیجئے۔ نمبر 8۔ جی تو اب آپ کا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ 2۔ آپ نے کہا 2، آپ کا جواب غلط ہے۔ اللہ اکبر! آپ کا صحیح جواب تھا 1۔ جی تو خدیجہ نمبر چیک کیجئے۔ نمبر 6۔ جی اب آپ کا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا موسم تھا؟ بہار کا موسم۔ آپ نے کہا بہار کا موسم تھا، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو فاطمہ آپ کے پاس ایک ہی نمبر بچا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے۔ جی تو آپ کا سوال ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چچا جان۔ آپ نے کہا چچا جان، آپ کا جواب درست ہے۔ جی تو پیاری بچیوں، ٹیم اے سے 4 سوالات پوچھے گئے اور ٹیم بی سے بھی 4 سوالات پوچھے گئے۔ دونوں ٹیمز نے 3 سوالات کا بالکل صحیح جواب دیا ہے اور ایک سوال میں دونوں ٹیم سے غلطی ہو گئی، تو یہ سیگمنٹ دونوں ٹیمز کے بیچ میں ڈرا ہو گیا۔ جی تو پیاری بچیوں اور کڈز بتی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ فی امان اللہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار میرا دکھا
موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا